فارم 47 کا پیداوار نہیں ہوں، میں ضلع گوادر کا حقیقی نمائندہ ہوں۔ لوگوں نے، میں نے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں ضلع گوادر میں میرے فیصلے، میں ضلع گوادر کا نمائندہ ہوں، ضلع گوادر کا فیصلے کرنل اور بریگیڈیئر کرتے ہیں، جو آئین پاکستان کی روشنی میں وہ پبلک سرونٹ ہیں۔ ایک نوکر پبلک کا، ایک چوکیدار میں ہمارا فیصلہ کرے اور ایک عوامی نمائندوں کو نظر انداز کر دے، عوامی نمائندوں سے پوچھے نہیں۔ ہیلتھ میں مداخلت ہے، ایجوکیشن میں مداخلت ہے، پبلک ہیلتھ میں مداخلت ہے، انتظامیہ میں مداخلت ہے، ہر حوالے سے مداخلت کرتے ہیں۔ یہ ہر ایم پی اے کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آج بریگیڈیئر اور کرنل بلوچستان کے فیصلے کرتے ہیں۔ امن تو رہا، امن دے نہیں سکے، ہمیں محفوظ نہیں کر سکے، 80 ارب روپے کھا جاتے ہیں۔ میں اپنے حلقے کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ جو میرا حلقہ ہے، میرا ضلع ہے، ارماڑہ سے لے کر جیونی تک۔ گوادر ہمیں گزشتہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ گوادر سی پیک کا ماتے کا جومر ہے، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ لاہور سی پیک کا ماتے کا جومر ہے، اسلام آباد ماتے کا جومر ہے، یا کراچی ماتے کا جومر ہے، یا پشاور ماتے کا جومر ہے سی پیک کا، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ گوادر ماتے کا جومر ہے سی پیک کا۔ اگر گوادر نہ ہوتا، بلوچستان نہ ہوتا، تو سی پیک کا وجود ہی نہ ہوتا، پاک چائنا اقتصادی راہداری کا معاہدہ ہی نہ ہوتا۔ لیکن آج گوادر جو ماتے کا جومر ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے بجلی سے محروم ہے۔ گوادر کی بجلی ایران سے ہے، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے ایران نے گوادر کا، خصوصاً پورا مکران کا بجلی بند کیا ہے، بجلی نہیں ہے۔ کئی جگہ تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، کسی جگہ تو 2 گھنٹے بھی بجلی ہوتی نہیں ہے۔ اور ماڑا سے لے کر یہ سی پیک کے ماتے کے جومر گوادر کی حالت ہے۔ مطلب یہ 20 سال ہمیں دھوکہ دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، تمام ترقیاتی کام بلوچستان سے باہر ہوئے، سی پیک کے تمام وسائل بلوچستان سے باہر لگے، گوادر سے بلکہ صوبے سے باہر لگے۔ ہمیں صرف دھوکے کے اوپر دھوکہ دیتے رہے، اور یہ صرف نعرے لگاتے رہے کہ گوادر سی پیک کا ماتے کا جومر ہے، اور بلوچستان سی پیک کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ماتے کا جومر گوادر، بجلی نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اتنا بڑا گوادر پورٹ چلانے کا منصوبہ ان کا ہے، اور ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور بجلی کا انحصار ایک اور ملک ایران سے، اور ایران کی مرضی پر ہے کہ بجلی دے یا نہ دیں، اور دعوے ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے پورے گوادر کو، پورے بلوچستان کو ترقی دینے جا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں تو کیا ہے؟ تو آج اس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، پانی کا پورا نظام بجلی پر ہے، ہمارے جو ڈیم ہیں ان کا نظام بجلی پر ہے۔ تو بجلی جب نہیں ہے، ہم نے اس حوالے سے وفاقی حکومت محترم ڈاکٹر مالک صاحب کے ذریعے، محترم ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے اسلام آباد میں وہاں ملاقاتیں کی، تمام ایم پی ایز نے کوشش کی، سب نے اپنے تئیں محنت کی، ملاقاتیں کی، لیکن کوئی بھی سنجیدگی وفاقی حکومت کی طرف سے، نہ صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ گوادر کے یہ اتنے بڑے بحران، بجلی کا، پانی کا اور دوسرے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمارے گوادر کا ساحل بلوچستان کا مسئلہ ٹالر، جو پورے ساحل کو ہمارے تاراج کر رہے ہیں۔ 70% مچھلی یہ ٹالر چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ صرف ہمارے مچھیروں کو 30% مچھلی نصیب ہوتی ہے، 70% مچھلی یہ ٹالر چوری کر کے لے جاتے ہیں، 70%۔ یہ خود سرکار کے اعداد و شمار ہیں بلوچستان کے، کہ 200-250 ارب روپے کی مچھلی بلوچستان سے ٹالر والے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ حکومت بلوچستان کی رپورٹ ہے کہ 200 سے 250 ارب روپے کی مچھلی ٹالر والے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی پسینی میں، گوادر میں، اور ماڑا میں، جیونی میں ٹالر موجود ہیں، آج بھی وہ ہمارے سمندر حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا ہمارا بارڈر کا کاروبار ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، سڑکوں پہ مر رہے ہیں،
اس حال میں لوگوں کو روزگار دیں، اس حال میں لوگوں کو مواقع دیں، نوجوانوں کو مواقع دیں۔ اس موقع پر بھی بارڈر کو بند کرتے ہیں، روزگار پر قدغنیں لگاتے ہیں، نوجوانوں کو بے روزگار کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کوئی حکومت جہاں علاقہ جل رہا ہو وہ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں یا روزگار چھین لیتے ہیں؟ نوجوانوں کو روزگار دیتے ہیں یا روزگار چھین لیتے ہیں؟ ہماری حکومتیں ہیں کہ جہاں بلوچستان جل رہا ہو اس ماحول میں بھی وہ بارڈر بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ بے روزگار ہو جائے، سڑکوں پہ بھی مر جائے اور بھوک سے گھروں میں بھی مر جائیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے۔ ایک طرف ساحل بلوچستان کو ٹالر مافیا کے حوالے کریں، دوسری طرف آپ بارڈر بند کر دیں، لوگوں کو بے روزگار کر دیں، تیسری طرف پورا ایک امن و امان کا، قاتلوں کو اجازت ہے پورے بلوچستان میں لوگوں کو قتل عام کرے، اور حکومت پر کہاں ہے؟ حکومت کیا پر کر رہی ہے؟ ان حالات میں آپ دیکھیں ہمارے بلوچستان کی حالت ہے۔ میں اپنے ضلع گوادر کی بات کروں، یہ بھی میں واضح اسی لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یہ مسئلہ جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے ہر وزیر کو درپیش ہے، ہر ایم پی اے کو درپیش ہے، ہر ایم این اے کو درپیش ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، اوپن میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ میں فارم 47 کا پیداوار نہیں ہوں، میں ضلع گوادر کا حقیقی نمائندہ ہوں۔ میں نے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں ضلع گوادر میں میرے فیصلے، میں ضلع گوادر کا نمائندہ ہوں، ضلع گوادر کا فیصلے کرنل اور بریگیڈیئر کرتے ہیں، جو آئین پاکستان کی روشنی میں وہ پبلک سرونٹ ہیں۔ ایک نوکر پبلک کا، ایک چوکیدار میں ہمارا فیصلہ کرے اور ایک عوامی نمائندوں کو نظر انداز کر دے، عوامی نمائندوں سے پوچھے نہیں۔ ہیلتھ میں مداخلت ہے، ایجوکیشن میں مداخلت ہے، پبلک ہیلتھ میں مداخلت ہے، انتظامیہ میں مداخلت ہے، ہر حوالے سے مداخلت کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میڈیا کے سامنے، سربندر میرا ایک گاؤں ہے، میرا علاقہ ہے، میرا آبائی علاقہ ہے، وہاں گرلز ہائی اسکول ہے، میرا گاؤں کا ہے۔ گرلز ہائی اسکول میں کرنلوں کی مداخلت ہے۔ میرے گاؤں کا گرلز اسکول ہے، اس میں بھی کرنل مداخلت کرتے ہیں کہ ہیڈ ہمارا لگے گا۔ تو میں نمائندہ میں ہوں، آپ تو چوکیدار ہیں، آپ تو سرونٹ ہیں، آپ کے کہنے پہ لگے گا یا میرے نمائندے کے کہنے پہ لگے گا؟ میں نام لیتا ہوں، گوادر میں 2 کرنل ہیں، میں اس کا نام بھی لوں گا آج آپ کے سامنے۔ پوری پاکستان، یہ ہر ایم پی اے کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آج بریگیڈیئر اور کرنل بلوچستان کے فیصلے کرتے ہیں۔ امن تو رہا، امن دے نہیں سکے، ہمیں محفوظ نہیں کر سکے، 80 ارب روپے کھا جاتے ہیں، پھر بھی ہم مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے نوجوان مر رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں۔ امن دینے سے تو رہے، ایجوکیشن سنبھالنے لگے، ہیلتھ سنبھالنے لگے، انتظامیہ سنبھالنے لگے، سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، انتظامیہ میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ کرنا اب تک ہوش نہیں آیا کہ بلوچستان جل رہا ہے بھائی، بلوچستان کے نوجوان مر رہے ہیں، یہاں لوگ مر رہے ہیں۔ امن دینے سے تو آپ رہے، لیکن آپ ہمارے ایجوکیشن بھی مداخلت کرتے ہیں۔